الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، رسول انور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ طہارت کی بہت سارے مسائل اور تفصیلات ہوتی ہیں۔ بعض صورتوں میں ہم مٹی سے بھی طہارت حاصل کر سکتے ہیں، اور مٹی سے طہارت حاصل کرنے کے بھی احکام علماء نے ہمیں بیان کیے، جسے فقہی اصطلاح میں یعنی علماء کی زبان میں تیمم کہا جاتا ہے۔ یہ بات آپ کو بیان کی جا چکی ہے کہ ہم آپ کو ساری چیزوں کی تفصیل بیان نہیں کر رہے، چیزہ مدنی پھول بیان کیے جا رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز تیمم بھی ہے۔ تیمم کے فرائض سے پہلے یہ جان لیا جائے کہ تیمم کس صورت میں کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی حاجت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو، وہ وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے۔ ایسی بیماری کے وضو یا غسل سے اس کے بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو، یا خود اپنا تجربہ ہو کہ جب بھی وضو یا غسل کیا بیماری بڑھ گئی، یا یوں کہ کوئی مسلمان اچھا قابل طبیب جو ظاہری طور پر فاسق نہ ہو کہہ دے کہ پانی نقصان کرے گا، تو ان صورتوں میں تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر یہ گمانے کہ پانی تلاش کرنے میں قافلہ نظروں سے غائب ہو جائے گا یا ٹرین چھوٹ جائے گی تو بھی تیمم جائز ہے۔ اتنی سردیوں کے نہانے سے مر جانے یا بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہو اور نہانے کے بعد سردی سے بچنے کا کوئی سامان بھی نہ ہو تو تیمم جائز ہے۔ مگر یہ یاد رکھیے کہ اتنی سردی کا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں عام طور پر پانی گرم کرنے کے اہتمام اور انتظامات بھی ہوتے ہیں، حفاظتی اہتمام آج کے دور میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا کسی بھی بات پر اپنی اٹکل اور قیاس سے فیصلہ نہیں کرنا ہوتا۔ وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو تیمم کر کر نماز پڑھ لے، پھر وضو یا غسل کر کے نماز کا اعادہ کرنا لازمی ہے، یعنی نماز دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔ وضو اور غسل دونوں کے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے۔ تیمم میں 3 فرائض ہیں۔ اس کا پہلا فرض ہے نیت کرنا، دوسرا سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، تیسرا کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ تیمم کی سنتوں کا بیان: بسم اللہ شریف کہنا، ہاتھوں کو زمین پر مارنا، زمین پر ہاتھ مار کر لوٹ دینا یعنی آگے بڑھانا اور پیچھے لانا، انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا، ہاتھوں کو جھاڑ لینا یعنی ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ پر مارنا، مگر یہ احتیاط رہے کہ تالی کی آواز پیدا نہ ہو۔ پہلے منہ پھر ہاتھوں کا مسح کرنا، دونوں کا مسح فوراً ہونا، پہلے سیدھے پھر الٹے ہاتھ کا مسح کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا جبکہ غبار پہنچ گیا، اگر غبار نہ پہنچا ہو مثلاً پتھر وغیرہ کسی ایسی چیز پر ہاتھ مارا جس پر غبار نہ ہو تو خلال فرض ہے۔ خلال کے لیے دوبارہ زمین پر ہاتھ مارنا ضروری نہیں۔
تیمم کس چیز سے ہو سکتا ہے؟ یہ سماعت فرمائیے. جو چیز آگ سے جل کر راکھ ہوتی ہے، نہ پگھلتی ہے، نہ نرم ہوتی ہے. تین باتیں. جو بھی چیز آگ سے جل کر راکھ نہ ہو، نہ پگھلے، نہ نرم ہو، وہ زمین کی جنس سے ہے، اس سے تیمم جائز ہے. تین باتیں جس چیز میں پائی گئیں اس سے تیمم ہو جاتا ہے. کون سی باتیں؟ جل کر راکھ نہ ہونا، نہ پگھلنا، اور نہ نرم ہونا. جیسے ریتا، چونا، سرما، گندھک، پتھر، زبرجد، فیروزہ، عقیق وغیرہ جواہر سے تیمم جائز ہے، چاہے ان پر غبار ہو یا نہ ہو. آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. اس وقت آپ کے سامنے مٹی موجود ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے پاس مٹی کے پیالے بھی ہیں. یہ ایک پیالہ آپ کے سامنے یہ رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس مٹی موجود ہے. اور یہ الٹے پیالوں کی بیک سائڈ کو دیکھیے، دونوں پیالوں کی. ان کی بیک سائڈ جہاں سے پالش نہیں ہے وہاں سے تیمم ہو سکتا ہے. اور جو تیسرا آپ نے دیکھا ہے پیالہ، اس پیالے کو الٹا رکھے یا سیدھا رکھے، یہ دونوں طرف سے تیمم کر سکتا ہے. اور چوتھی چیز آپ کے پاس اس وقت مٹی موجود ہے جو کہ تیمم کر سکتی ہے جبکہ پاک ہو. چونا مٹی یا اینٹوں کی دیوار خواہ گھر کی ہو یا مسجد کی، اس سے تیمم جائز ہے، مگر اس پر آئل پینٹ، پلاسٹک پینٹ اور وال پیپر وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو جن سے زمین کے علاوہ ہو. دیوار پر ماربل ہو تو حرج نہیں. اس طرح کی مختلف چیزوں کے حوالے سے آئیے کچھ بیان دیکھتے ہیں. یہ پلاسٹک کی ڈیکس آئی ہے، کیا اس سے تیمم ہو سکتا ہے؟ جی، اس سے تیمم نہیں ہو سکتا. یہ زمینی جنس سے نہیں ہے کہ آپ اس کو جلائیں گے تو یہ پگھل جائے گی. اور کون سی چیز ہے آپ کے پاس؟ اچھا، یہ آپ کے پاس کپڑے کا بیگ موجود ہے اور یہ آپ نے اس وقت رکھا ہوا ہے. کیا اس سے تیمم کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کو جلائیں گے تو یہ جل جائے گا. اور آپ کے پاس کیا موجود ہے؟ اچھا، یہ پانی کی بوتل ہے، اس بوتل سے ہم کر سکیں گے کیونکہ یہ بھی پلاسٹک ہے اور یہ بھی جل جائے گا، اس سے بھی نہیں ہوگا. اچھا، یہ آ گئی لکڑی کی ڈیکس آ گئی ہے. اب لکڑی کی ڈیکس سے ہم کر سکتے ہیں تیمم؟ ہم لکڑی کی ڈیکس سے بھی تیمم اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس کو جلائیں گے تو جل جائے گی. پھر بھائی کیا بچا یار آپ کے پاس کچھ؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھائی یہ مٹی ہے، اس کو جلائیں تو یہ مٹی راکھ بن جائے گی، اس کو جلائیں تو یہ مٹی پگھل جائے گی، یہ اس کو جلائیں تو مٹی نرم ہو جائے گی. تو اب یہ چیز زمینی جنس سے ہے، اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے. اگر اس طرح کوئی بڑا پتھر ہوگا تو آپ اس سے تیمم کر سکیں گے. یہ زمین کی جنس سے ہے، پتھر بھی نہ جلتا ہے، نہ نرم ہوتا ہے، نہ راکھ بنے گا. آئیے اب ہم پہلے بسم اللہ پڑھیں، نیت بھی کرتے ہیں. اور نیت کیا کریں گے؟ میں بے وضوئی اور بے غسلی، یا اگر صرف بے وضوئی ہے تو صرف بے وضوئی دور کرنے اور نماز جائز ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم آ رہے ہیں دونوں ہاتھوں کی انگلی کشادہ کر کر. یہ دیکھیے یہ انگلیاں انہوں نے کشادہ کی ہیں. اس پر اس وقت کشادہ انگلیوں کے ساتھ یہ اس پر ہاتھ مار کر لوٹ لیجئے، یعنی آگے بڑھائیے اور پیچھے لائیے. پہلے آگے بڑھے گا، اب یہ پیچھے آ گیا. یہ دیکھیے یہ انگلیوں پر، اب ہم آپ کو اسی پوزیشن پہ دکھاتے ہیں. یہ اس وقت ہاتھ ان کا مکمل طور پر مٹی کے ساتھ ہے. یہ پوری پوزیشن ہتھیلیوں کی، اب آپ الٹی ہتھیلی ذرا ہمیں دکھائیں. یہ دیکھیے یہ پوری ہتھیلیوں پر اس وقت مٹی موجود ہے. اب آپ اپنی پوزیشن پر چلے جائیے. اور اگر زیادہ گرد لگ گئی، جیسا کہ میں نے دیکھا ہے اور نظر آ رہا ہے آپ کو کہ اس وقت گرد زیادہ ہے، اگر زیادہ گرد لگ گئی تو جھاڑ لیجئے. اب اس کو جھاڑنے کا طریقہ بھی دیکھ لیجئے کہ جھاڑنے کے اندر تالی کی آواز نہیں پیدا ہوتی، یہ جھاڑا جاتا ہے. اور جھاڑنے کا طریقہ آپ اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں کہ انگوٹھے سے انگوٹھے مار کر
جھاڑا جاتا ہے، جو آپ کو طریقہ دکھایا گیا، تالی کی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بسم اللہ پڑھ چکے ہیں، نیت کر چکے ہیں، ہاتھ مٹی سے لوٹا چکے ہیں اور اس کے بعد گرد جھاڑ چکے ہیں۔ اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے، اور اس سے سارے منہ کا اس طرح مسح کیجئے کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے۔ یہ چہرے کا مسح ہوگا، جہاں سے عادتاً سر کے بال جمتے ہیں پیشانی سے، وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک یہ چہرہ ہے۔ دیکھیے یہ ناک کے نتنوں پر، آنکھ پر، اس سب جگہ پر ہاتھ پھیرا جائے گا۔ ہونٹ جو عادتاً کھلے رہتے ہیں اس پر بھی یہ ہاتھ پھیرا جا رہا ہے۔ اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو تیمم نہ ہوگا۔ یہ جس طرح مسح کیا گیا تھا دوبارہ کر کے دکھائیے۔ یہ پیشانی پوری اس وقت کور کی گئی ہے۔ اب ہم آہستہ آہستہ آنکھ کی طرف آئے ہیں۔ آنکھ دیکھیے، یہ آنکھ پر ہاتھ پھیرا گیا، جہاں عام طور پر آنکھ زور سے بند نہیں کی جائے گی، آنکھ جس طرح بند کی جاتی ہے اسی طرح کی جائے گی۔ یہ آنکھ ہوا، ابھی ناک باقی ہے، اور ناک کے نیچے کے پورشن پر بھی آپ کو ہاتھ پھیرنا پڑے گا، اور یہ ہاتھ پھیرا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ہونٹ پر ہم پہنچ رہے ہیں۔ ہونٹ میں جو ہونٹ عادتاً کھلے رہتے ہیں ان کو بھی مسح کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم ہونٹ کے نیچے کی طرف آ چکے۔ یہ مسح ہمارا مکمل صحیح ہو گیا۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو چہرے پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے نا، اس کا بھی ایک طریقہ دیکھ لیجئے، دکھائیے۔ آپ کو روک روک کر لائیں گے، تھوڑا آئیے آئیے آئیے، رک جائیں۔ یہ دیکھیں ناک پر تو ہاتھ جا ہی نہیں رہا ان کا، ناک کے نیچے والا حصہ تو گیا ہی گیا، اوپر والا حصہ بھی چلا گیا، اور آگے آگے آئیے 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 آئیے۔ اب یہ دیکھیے ہونٹ میں بھی پورے ان کے ہاتھ نہیں پھیرے ہوئے، اور اب یہ نیچے جا رہے ہیں۔ تو یہ انداز سے ہاتھ پھیرنے سے، جس طرح آپ کو بتایا گیا کہ بال برابر حصہ بھی آپ کا اگر مسح سے رہ گیا تو آپ کا تیمم نہیں ہوگا، اور آپ نے یہ دیکھ لیا۔ پھر دوسری بار اسی طرح ہاتھ مار کر، دیکھیں ابھی آپ نے چہرے کا مسح کیا ہے، ابھی آپ ہاتھ کے مسح کی طرف آ رہے ہیں۔ اب آپ دوبارہ ہاتھ ماریں گے جس طرح آپ نے پہلے ہاتھ مارا تھا۔ دوسری بار اسی طرح ہاتھ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں کو ناخن سے لے کر کونیوں سمیت مسح کیجئے۔ یہ دیکھیے وہی طریقہ رہے گا، ہاتھ پوری طور پر زمین پر لگا ہوا ہوگا، اٹھا ہوا نہیں ہوگا۔ تو اب آپ اس کے بعد اس ہاتھ کو جھاڑیں گے جس طرح آپ نے پہلے جھاڑا تھا۔ یہ الٹ لیا، الٹنے کے بعد ہاتھ جھاڑا جائے گا، اور ہاتھ جھاڑنے میں تالی کی آواز نہیں پیدا ہوگی، جس طرح کہ آپ کو بتایا گیا تھا۔ آپ منہ کا مسح کر چکے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھ چکے ہیں، نیت کر چکے ہیں، ہاتھ کو پہلے آپ نے مسح کیا تھا وہ چہرے پر استعمال کر چکے۔ اب آپ ہاتھ سے ہاتھ کا مسح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ، الٹا ہاتھ کون سا ہے آپ کا؟ یہ ہاتھ الٹا ہاتھ ہے۔ الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹ، پیٹ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہو گیا پیٹ۔ یہ اوپر والی پوزیشن پر یہ جو چیز ہے یہ پیٹ کہلائے گی، اور پیٹھ اس کے پیچھے والی جگہ ہوگی، یہ پیٹھ کہلاتی ہے، اور یہ ہو گیا پیٹ۔ تو اب اس کا بہتر طریقہ یہ کہ الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹ سیدھے ہاتھ کی پشت پر رکھیے۔ جی رکھیے۔ اچھا، اس کے اندر ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ یہ دیکھیے گا، یہ ناخن جو آپ کا ہے یہ آپ کی باؤنڈری ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو باؤنڈری؟ یہ باؤنڈری کے اندر آپ کا ہاتھ ہے، کیونکہ آپ نے مسح کرنا ہے۔ باؤنڈری سے باہر اگر آپ انگلی رکھیں گے مثلاً یوں، تو اب یہ دیکھیے یہ حصہ مس سے رہ جائے گا۔ اس میں کتنے بال آ جائیں گے؟ 100-200 آ جائیں گے؟ نہیں آئیں گے؟ اور آپ کو تو ایک بال برابر حصہ بھی مس سے نہیں چھوڑنا، لہذا اس کو باؤنڈری کے اندر کیجئے۔ اب یہ آگے آپ کی باؤنڈری کے اندر، اب یہ باؤنڈری کے اندر جو جگہ ہے اس سے آپ نے مس شروع کرنا ہے۔ یہ آپ کے الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹ اس وقت سیدھے ہاتھ کی پشت پر آپ نے رکھا ہے، اور انگلیوں کے سروں سے آپ کونیوں تک جائیں گے۔ لے کر آئیے۔ اب ایک چیز، بہت آہستہ بہت آہستہ، بالکل آپ اسی پوزیشن پر کیمرہ بھی رکھیے۔ یہ دیکھیں بالکل چپکتا ہوا ہاتھ جا رہا ہے، بہت ٹائٹ گرفت کے ساتھ اس وقت ہاتھ جا رہا ہے، اور بالکل پوزیشن کے ساتھ جا رہا ہے، اور اسی انداز سے جاتا رہے گا جاتا رہے گا۔ یہ کونی کونی کے اوپر آئیں گے آپ، اور کونی سمیت آپ کا مسح ہوگا، اور نیچے کے پورے پورشن کا آپ مسح کر چکے۔ اور پھر وہاں سے الٹے ہی ہاتھ کی ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ کی پیٹھ کو مس کرتے ہوئے گٹے تک لائیے۔
دوبارہ واپس آئیں. یہ اب آپ دیکھیے پوزیشن. اب یہ یہاں سے بالکل ہاتھ جمائیں گے, ٹائٹ کریں گے. یہ انگوٹھا جو اب استعمال نہیں ہوا تھا, اب انگوٹھے کی باری ہے. جناب آپ کا انگوٹھا چل رہا ہے, انگوٹھا بہت قیمتی چیز ہے, آپ کے مسح کے اندر بھی استعمال ہوگا. ایک چیز اور رکیے, اب آپ ایک چیز اور دیکھیں. پہلے انہوں نے جو انگلیاں استعمال کی 4, یہ 4 انگلیوں سے لے کر گئے تو یہ دیکھیے یہ اتنا پورشن, چلتے جائیے, یہ پورشن کور ہو رہا ہے, یہ پورشن کور ہوا. اب آپ الٹا لے کر آئیے. اب دیکھیے آپ کا باقی پورشن یہ ہے, یہ اوپر سے آئیے, اوپر یہاں تک آئے, یہاں سے لیجئے, انگوٹھا دبائیں, یہ ہو گیا. اب یہ انگوٹھے سے باقی یہ پورشن جو باقی تھا, یہ پورا پورشن اس انداز سے پورا ہوگا کہ بال برابر حصہ بھی آپ کا نہ رہ جائے. اور الٹے انگوٹھے کے پیٹ سے سیدھے انگوٹھے کی پشت کا مسح کیجئے. ہم نے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ کا مسح کیا. یعنی یہ آپ کی ہتھیلی تھی, جس ہتھیلی کو آپ نے رکھا, جس طرح بتایا گیا کہ انگلیاں باہر نہیں ہونی چاہیے, انگلیاں اندر ہوں گی. اب آپ یہ لے کر آئے, یہ آپ پورا فریم آپ کا ٹائٹ ہوتا یہاں تک گیا, اور یہ یہاں تک چلے گئے آپ. اچھا, ہاتھوں کی انگلیوں کے مسح کا طریقہ بھی کچھ دیکھ لیں. یہ آپ یہ دیکھیں نا, یہ انگلیاں ہیں, یہ اس کی سائڈیں, اس کی سائڈیں, اس کی سائڈیں, یہ آپ کو مسح کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو بھی آپ جس طرح آپ کو ایک چیز یہ بیان کی گئی تھی, اس کو اوپر سے رکھنا ہے, کوئی چیز رہ نہ جائے. اسی طرح مسح کرنے میں بھی اس کو پورا اوپر سے لے لیں, کوئی چیز رہ نہ جائے. آپ کا ہاتھ اوپر سے اندر آئے. اب یہ اندر آ رہا ہے, یہ پورا ہاتھ یہاں تک آ گیا. کوئی چیز رہ گئی؟ اب اسی کو پکڑیے, آگے سے رکھیں. آگے سے رکھنے کے بعد کوئی چیز رہ گئی؟ پورا مسح ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے خلال کا, انگلیوں کے خلال کا طریقہ دیکھا. یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ انگلیوں کا خلال کرنا جبکہ غبار پہنچ گیا ہو تو سنت ہے, اور اگر غبار نہ پہنچا, مثلا پتھر وغیرہ کسی ایسی چیز پر ہاتھ مارا جس پر غبار نہ ہو, تو خلال فرض ہے. خلال کے لیے دوبارہ زمین پر ہاتھ مارنا ضروری نہیں. انگوٹھی, گھڑی وغیرہ پہنے ہوں تو اتار کر ان کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے. اسلامی بہنیں بھی چوڑیاں وغیرہ ہٹا کر ان کے نیچے مسح کریں. تیمم کی احتیاط وضو سے بڑھ کر ہیں. بیمار یا بے دست و پا یعنی بغیر ہاتھ اور پاؤں والا خود تیمم نہیں کر سکتا تو کوئی دوسرا کروا دے. اس میں تیمم کروانے والے کی نیت کا اعتبار نہیں. جس کو تیمم کروایا جا رہا ہے اس کو نیت کرنا ہوگی. آپ نے جیسے سنا تھا تیمم میں نیت فرض ہے, تو اب یہ نیت کس کے لیے فرض ہے؟ یہ نیت جو فرض ہوگی وہ تیمم کرنے والے کو ہوگی, کرانے والے کے لیے فرض نہیں. عورت اگر ناک میں پھول وغیرہ پہنے ہوئے تو نکال لے, ورنہ پھول کی جگہ مسح نہیں ہو سکے گا. اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں نہ پانی ملتا ہے نہ ہی تیمم, یعنی طہارت کا یہ مسئلہ بھی ہے, بھئی پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم فرما لے. اب ایسی جگہ ہے نہ جب پانی ہے نہ تیمم ہے, آپ کسی ایسے ڈبے میں بند ہیں جو زمینی جنس سے نہیں ہے, تو اب کیا کریں گے؟ تو اسے چاہیے کہ وقت نماز میں نماز کسی صورت بنائے, یعنی تمام حرکات نماز بلا نیت نماز بجا لائے, مگر پاک پانی یا مٹی پر قادر ہونے پر وضو یا تیمم کر کر نماز پڑھنی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل, طہارت کورس کا آج ہمارا آخری درجہ تھا, وہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچا, لیکن
درجوں کی حاضری اول تا آخر بھی ہوئی ہو، مدری پھول بھی لکھے ہوئے ہوں، سمجھے بھی ہوں، تو جا کر ہمیں طہارت کے مسائل آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے استفتاء ہوا تھا، سوال پوچھا گیا تھا کس پانی سے وضو جائز ہے اور کس سے ناجائز؟ تو فتاوی رضویہ جلد 2 مخرجہ صفحہ نمبر 450 تا 629، یہ تقریباً پونے 200 صفحات کا آپ نے جواب یہ دیا کہ کس پانی سے وضو جائز اور کس سے ناجائز، اور اعلیٰ حضرت نے 163 پانیوں سے وضو جائز بتایا ہے، 122 سے ناجائز اور 22 میں اختلاف ہے، اور اس میں اعلیٰ حضرت نے اپنا مذہب مختار بیان کیا، یعنی بھائی 163 پانی سے تو وضو ہو سکتا ہے، 163 قسم کے پانی سے، اور اس میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ فلاں صحرا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام رکھا ہے کہ وہاں پر پانی وغیرہ کا کوئی سبیل نہیں ہوتی، زمین کھودتے ہیں تو مثل تربوز کے پھل نکلتے ہیں، اس کو کاٹیں تو اس میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ وہ پانی مسافر اور اس کی سواری کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس پانی سے بھی وضو کا حکم بیان کیا ہے، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاص قسم کا کیڑا ہے پانی کا، پانی کے اندر پایا جاتا ہے، اس کیڑے کی کھال کے اندر پانی ہوتا ہے، کیا اس پانی سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے؟ اس کا بھی حکم بیان کیا ہے۔ پھر مستعمل پانی کے مسائل کچھ بیان ہوئے، مکمل تو بیان نہیں ہوئے۔ آدمی اور جانور کے جھوٹے کا بیان، یعنی آپ نے ابھی تک تو پانی میں یہ موضوع ہی نہیں لیا ہم نے کہ آدمی اور جانور کے جھوٹے جو پانی ہوتے ہیں اس سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے، کس پانی سے ہو سکتا ہے، کس پانی سے نہیں ہو سکتا۔ پانی خرید کر وضو کرنے کے مسائل، اسی طرح اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماء مطلق کے بارے میں پوچھا گیا تھا، تو تقریباً اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 صفحات کا رسالہ مخرجہ کے مطابق لکھا ہے، تعریف کے مطابق۔ پھر آپ نے غسل کے حوالے سے غسل فرض ہونے کے 5 اسباب ہیں، سو کر اٹھی اور تری دیکھی تو اس کی 9 صورتیں ہیں، مفسدات وضو کے احکام الگ ہیں، سونے سے وضو ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کا بیان، معذور شرعی کے مسائل جو بالکل بیان ہی نہیں ہو سکے، اس طرح اس کی پوری تفصیل ہے۔ تو یہ تو فہرست بن جائے گی، اس سے تو بال سفید ہو جائیں گے صرف طہارت کورس میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تعالی آپ اسلامی بھائیوں کا یہاں آنا قبول فرمائے، ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔